الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ جو رمضان کے دن ہیں یہ گنے چنے ہیں، معدود چند ہیں، مطلب یہ ہے کہ 29 کے ہیں یا 30 کے دن ہیں یہ مہینے کے رمضان کے۔ تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو ان رمضان کے دنوں میں اگر مریض ہو، بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس کی مدت جو ہے وہ پوری کر لے۔ مطلب رمضان کے دنوں میں ایک بندہ بیمار تھا یا سفر کی حالت میں تھا اور اس وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکا، تو رمضان کے بعد جتنے بھی دن اس کے رمضان کے روزوں کے رہ گئے تھے اس مدت کو وہ پورا کر لے۔ یعنی رمضان کے 2، 4، 6، 10، 20 جو بھی روزے رہ گئے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، وہ بعد میں اس کو پورے کر سکتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ فدیہ دے سکتے ہوں، فدیہ دے سکنے کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ یعنی جو ایسے بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، یا ایسی خواتین ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتی، بچوں کو دودھ پلانے والی، حاملہ، اور اس طرح کی جو پوزیشن ہوتی ہے، ایسے تمام تر افراد جو ہیں وہ یعنی مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ لیکن مسکین کو کھانا کھلانے میں یا فدیہ دینے میں صرف ان کے روزوں کی معافی ہوگی کہ جو دائم المریض ہوں، بہت زیادہ بوڑھے ہوں، جو بعد میں اتنے ریکور نہیں ہو سکتے ہوں کہ وہ روزے رکھ سکیں۔ تو پھر ایسی ساری پوزیشنوں میں ایسے بندے جو کبھی بعد میں روزے نہ رکھ سکنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ جی نہیں رکھ ہی نہیں سکتے وہ کبھی، جیسے بہت زیادہ بوڑھا ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، دائم المریض ہے، تو اس طرح کے جو لوگ ہوں گے وہ اگر بہرحال طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی تو دے دیں، ورنہ ظاہر ہے ایک بندہ بالکل مسکین ہے، غریب ہے، اور وہ بوڑھا بھی ہے، دائم المریض ہے، بہت زیادہ یعنی ایجڈ ہے، اس کی عمر اتنی ہے کہ اب وہ کبھی ریکور بھی نہیں ہو سکے گا کہ بعد میں وہ روزے رکھ سکے، ان کا قضا کر سکے روزوں کی، تو اب ظاہر ہے ان کے لیے فدیہ بھی نہیں ہوگا۔ تو فدیہ کن کے لیے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، طاقہ یطیق و طاقتاً اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے طاقت رکھنا۔ مطلب جن کو طاقت ہو کہ وہ فدیہ دے سکتے ہیں تو وہ یقیناً فدیہ دے دیں، اور اس طرح سے وہ ان کے لیے یہ فدیہ جو ہے یہ بن جائے گا ان روزوں کا کفارہ، یا ان روزوں کا جو ہے ایک معاوضہ بن جائے گا، اور اس طرح سے وہ ان کی معافی ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال جو لوگ مسکین ہیں، جو لوگ بالکل بھی مالی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ جی وہ فدیہ دے سکیں، تو ظاہر ان کے لیے پھر معافی ہوگی۔ لیکن بہرحال وہ لوگ جو بعد میں ریکور ہو جاتے ہیں، جیسے بیمار ہے، ظاہر ہے انسان بیمار تو ہو ہی جاتا ہے، جوان بھی ہے اور بیمار ہو جاتا ہے، یا جوان ہے اور سفر پہ ہے، تو سفر کی وجہ سے وہ اگر روزہ نہیں رکھتا ہے یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے تو بعد میں بہرحال اس نے اس کی قضا کرنی ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو جو کوئی اس میں مزید یعنی سبقت لے جائے، ظاہر نیکی میں سبقت لے جانا، آگے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا، مثلا کوئی بندہ جو ہے وہ فدیہ بھی دے رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بعد میں اس کی قضا بھی کر دے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب جیسے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو مالی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں اور مالدار ہوتے ہیں، تو وہ بعد میں روزے قضا بھی کر لیں، اور روزوں کے دوران نہ رکھ سکنے کی وجہ سے، بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکے ہیں،
اور وہ فدیہ بھی دے رہے ہیں اور بعد میں قضا بھی کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، ان کے لیے بہت اچھا کام ہے یہ۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو، یعنی اگر تم سمجھو تو اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں رمضان میں کسی بھی وجہ سے، اب دو کیٹیگری میں نے بتا دی ہیں کہ ایک تو عارضی طور پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے سفر ہے اور بندہ ویسے ٹھیک ہے لیکن سفر کی وجہ سے نہیں رکھا ہے، تو اب اگر سفر میں بھی وہ بندہ رکھتا ہے روزہ، جیسے آج کل کا سفر بہت آسان ہے، ایون کہ یہاں سے بندہ امریکہ ہی چلا جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں سے اس نے جہاز میں بیٹھنا ہے، اے سی جہاز میں بیٹھنا ہے تو اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کون سی اس کو پیاس لگنی ہے اور کون سا اس کو مسئلہ ہونا ہے، تو وہ نو پرابلم۔ اسی طرح سے ایون کہ اگر مقامی طور پہ بھی بندہ ٹرین میں جائے، بس میں جائے، کار میں جائے، کسی بھی چیز میں جائے، تو اے سی اور بڑی بہترین جنی سہولتیں ہو گئی ہیں سفری، تو ان میں عموماً ہم لوگ جیسے رکھتے ہیں روزہ، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر سفر میں بندہ روزہ رکھ سکتا ہو اور کوئی یعنی پریشانی والا معاملہ کریٹ نہ ہوتا ہو تو ویل اینڈ گڈ۔ ظاہر ہے اس ٹائم میں جو مسائل تھے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹائم نہ اے سی تھے، نہ اے سی سواریاں تھیں، اور ظاہر جو جانور تھے، جانوروں کے اوپر بیٹھ کے بندے نے جو ہے وہ سلو جانا ہوتا تھا، پھر گرمی بھی لگتی تھی، دھوپ بھی لگتی تھی، لمبا سفر بھی ہوتا تھا، تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ بندہ روزے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو آج بھی اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہو بندے کو سفر میں، تو اس کے لیے بالکل یہ یعنی سہولت جو ہے وہ موجود ہے اور اس کو وہ اویل کر سکتا ہے۔ تو لیکن اگر سفر میں وہ رکھتا ہے روزہ تو اس میں فرمایا کہ ان تصوموا خیر لکم، اس میں بہتر ہے، لیکن بہرحال یہ ایک کنسیشن موجود ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے جتنے بھی یعنی دینی ہمارے احکامات ہیں، ارکان اسلام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان تمام کے اندر جتنے بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ مثلاً آج جیسے بھی ہم نے پڑھ لیا ہے قرآن مجید کی اس جگہ پہ کہ جو اب رمضان میں ظاہر روزہ رکھنا ذرا مشکل کام ہے، تو اب ایک بندہ مریض ہے، اس نے 3 ٹائم دوائی کھانی ہے، اور دوائی کے ساتھ ظاہر ہے وہ کچھ کھائے گا پیے گا بھی، اس نے مطلب جب دوائی کھائے گا تو دوائی سخت ہوتی ہے، اس کے لیے پانی، دودھ، لیکوڈ کچھ بھی وہ اس کو کھانا پینا ہے، تو اب اگر وہ روزہ بھی رکھے تو ظاہر ہے یہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دی، کہ اگر وہ طاقت نہیں رکھتا ہے کسی بھی کام کو کر سکنے کی تو اس میں ریلیکسیشن کر دی ہے، اس میں جو ہے اس کے لیے سہولت پیدا کر دی کہ چلو اب تم جو ہے آرام سے اپنی دوائی کرو، اپنا علاج کرو، اپنی بیماری کا جو ہے وہ علاج کرو، اور بعد میں جو ہے 2 4 6 10 20 جو بھی اگر روزے رہ جاتے ہیں تو ان کی بعد میں قضا کر لو۔ اور اگر بندہ دائم المریض ہے خدا نخواستہ، یا بہت زیادہ بوڑھا ہے کہ بعد میں ریکور بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے پکی چھٹی کر دی ہے، معافی کر دی ہے۔ تو یہ اور مزید یہ ہے کہ اگر بندہ فدیہ بھی دے سکتا ہو، یعنی مالدار بندہ ہو، تو پھر وہ صرف فدیہ دے دے، کہ اس کے لیے اور یہ مزید سہولت کر دی کہ بندہ مالدار ہے، سب کچھ ہے، اب وہ فدیہ دے دے تو اس کے لیے جو ہے ادھر سے معافی وہ روزے کی ہو گئی، اور اس نے ادھر سے یہ فدیہ دے دیا، طعام مسکین کھلا دیا، غریبوں مسکینوں کو جو ہے، تو اس کے لیے یہ سہولت اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی۔ تو بہرحال مختصر جو عرض کرنے لگا تھا میں کہ دین کا جو نقطہ نظر ہے وہ انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر ایسا نہیں رکھا ہے کہ جس کو وہ آسانی سے ادا نہ کر سکتا ہو۔ ارکان اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندہ نہیں کر سکتا، جیسے زکوٰۃ ہے، ہر بندہ نہیں دے سکتا، اب یعنی بندے کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کے برابر اگر یعنی مال نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ
اچھا پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنی آسانی کر دی کہ وہ تمام تر چیزیں جو بندے کے لیے اس کے روزگار کے حصول کا یا روزگار کمانے کا سبب ہے، وسیلہ ہے، جیسے فیکٹری ہے، فیکٹری کی مشینیں ہیں، زمین ہے، زمین کے اوپر جو تجارتی اوزار ہیں، مطلب وہ زرعی اوزار ہیں، ٹریکٹر ہے، مشینیں ہیں، چاہے وہ کروڑوں کی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ساری فیکٹریاں کروڑوں کی، اربوں کی ہیں، خربوں کی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ روزگار کمانے کا ذریعہ ہے، سبب ہے، ان کے اوپر یعنی اللہ نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ زکوٰۃ رکھی ہے اس کمائی کے اوپر، جو وہ کمائی کرے گا ان مشینوں سے، اس فیکٹری سے، اس زمین سے، تو وہ جب اس کا پھل اٹھائے گا تو اس کا جو ہے سال کے بعد جو ہے اس میں سے اس نے وہ زکوٰۃ یا اس کی صورت میں جو ہے وہ دینا ہے۔ تو اب یہ بڑی آسانی سے بندہ یہ وہ ایکسٹرا اس کی دولت ہے جو اس نے تمام تر ذرائع سے کمائی ہے، ان فیکٹریوں سے، ان دکانوں سے، ان مکانوں سے۔ وہاں آج کے دور میں جو ہے مکان ہے مثلا، ان کا کرایہ آتا ہے، بلڈنگوں کا، پلازوں کا، دکانوں کا، تو ان دکانوں مکانوں کے اوپر بھی جو ہے وہ یعنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی جو کمائی آتی ہے، اور وہ کمائی اگر سال کے بعد وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ جس سے زکوٰۃ جو ہے بندہ یعنی اس کے اوپر فرض ہوتی ہے، تو پھر وہ اس میں سے 2.5% یعنی 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح سے حج ہے، تو حج بھی جو ہے بندہ اس وقت کرے گا کہ من استطاع الیہ سبیلا، یعنی بندہ جو ہے وہ اس وقت حج کرے گا جب اس کی وہ استطاعت رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آج کل کے دور میں جیسے ہمارے پاکستانی روپے لگ بھگ 8 سے 10 لاکھ روپے بنتا ہے حج کرنے کے لیے، تو اب ظاہر ہے کہ ہر بندہ ایسا نہیں کر سکتا، گو کہ اس کے پاس 2 کروڑ کا مکان ہو، آج کل کے دور میں تو 5 مرلے کا مکان ہی 1.5 کروڑ کا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ تھوڑی ہوگا کہ اتنا بڑا اس کے پاس مکان ہے تو بیچ کے تو حج پہ چلا جائے، نہیں، کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہے، وہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اس کے پاس اگر 40 لاکھ کی گاڑی ہے تو وہ گاڑی بھی بیچ کے نہیں جائے گا، اس لیے کہ یعنی رہائش کا مکان ہے، کوئی گاڑی ہے، یعنی سواری کوئی بھی کسی کے، وہ سائیکل ہے، وہ گدھا ہے، وہ گھوڑا ہے، وہ کار ہے، وہ مرسڈیز ہے، کوئی بھی چیز ہے جو اس کی بنیادی ضرورت ہے سواری کے لیے، تو اس کی وجہ سے بھی حج نہیں ہوگا کہ حج فرض نہیں ہوگا کہ جی یہ گاڑی بیچ کے تو وہ حج پہ چلا جائے، نہیں، اس لیے کہ یہ اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اور اسی طرح سے جو اس کے کمانے کے ذرائع ہیں، جیسے میں نے بتا دیا کہ فیکٹریاں ہیں یا دکانیں ہیں یا مکان ہیں یا زمین ہے، زرعی زمین ہے یا باغات ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، وہ اس کے روزی کمانے کے ذرائع ہیں، وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اس کی وجہ سے بہرحال بندے کے اوپر نہ حج فرض ہوتا ہے نہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کی آمدنی کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ آمدنی جب اتنی ہو جاتی ہے کہ جس سے بندہ وہ سمجھے کہ وہ ایکسٹرا ہے اور اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے جو اس کا نصاب کا حصہ بنتا ہے، یا اسی طرح سے وہ اتنے ایکسٹرا پیسے بچ جاتے ہیں کہ جن سے وہ حج کر سکتا ہے اور وہ آ جا سکتا ہے بآسانی سے، اور اس کا گھر کا جو سسٹم ہے، ضروریات ہیں، وہ ساری چل سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کوئی متاثر نہیں ہوتا کہ جی وہ پیسے ادھر سے نکالے گا تو اس کا گھر چلنا مشکل ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روزوں کے اندر بھی اور تمام دین کے ارکان کے اندر انسان کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دی ہے۔ پھر آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، جو واضح ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو جو بھی کوئی رمضان کے مہینے میں موجود ہو، مطلب زندہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، لیکن وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ بعد میں ان دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ یعنی رمضان کے دنوں میں ظاہر ہے کہ بندہ اگر کسی مشکل میں
پھنس جاتا ہے کسی بیماری میں یا کسی سفر میں، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے لیے اللہ نے یہ ریلیکسیشن رکھی ہے۔ بلکہ خود آگے ایکسپلین فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ یرید اللہ بکم الیسر، یعنی اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی فرماتا ہے، آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی مشکل لانا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ ظاہر ہے کوئی بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی بندہ سفر میں بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس کو بعد میں ان روزوں کی گنتی پوری کر لینی چاہیے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یعنی خصوصی ریلیکسیشن ہے، رعایت ہے، کنسیشن ہے۔ اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس دی گئی ہدایت پر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ احکامات تو رکھے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام تر جو احکامات دیے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی تمہارے لیے رعایت رکھی ہے تمہارے حالات کے مطابق، تمہارے مرض کی پوزیشن میں، تمہارے سفر کی پوزیشن میں، یا جو بھی تمہاری اس طرح کی کمزوریاں ہیں ان تمام کو تم سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ریلیکسیشن رکھی ہے۔ تو ان تمام تر باتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام و اکرام ہے بندے کے اوپر کہ اللہ رب العزت بندے کے اوپر سختی نہیں فرماتا کہ جی جیسا بھی ہو جو ہے بندے نے یہ کرنا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے صحابہ نے جب کہا کہ ہم ساری زندگی روزہ رکھیں گے یا ساری رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں گے، یا کسی نے کہا جی میں جو ہے وہ کبھی شادی نہیں کروں گا تاکہ بچوں کا بیوی کا بوجھ نہیں ہوگا، تو میں بس اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میرے بیوی بچے گھر بار بھی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، تو لہٰذا میرے طریقے سے ہٹ کے نہیں کرنا یہ سارا کچھ، یعنی گویا رہبانیت اختیار نہیں کرنی ہے دین میں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت یعنی ترک دنیا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو احکامات اللہ نے دیے وہ دنیا میں رہ کے دیے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ بندہ جو معاشرے سے کٹ کے رہتا ہے اس وجہ سے کہ جی معاشرے کو برداشت نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ میل ملاپ میں اس کو جو ہے لگتا ہے کہ جی میرے لیے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا مشکل ہے، اور وہ جنگلوں میں چلا جاتا ہے یا ویرانے میں چلا جاتا ہے یا اکیلے میں چلا جاتا ہے، تو فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے وہ بندہ بہتر ہے جو معاشرے کے اندر رہتا ہے، جو شادیاں کرتا ہے، جو بچے پیدا کرتا ہے، جو بچے پالتا ہے، جو معاشرے کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے۔ ظاہر معاشرے کے ساتھ جب آپ ملیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو زبانی، مالی، جانی ہر طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ سمجھے کہ نہیں جی میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا اور میں اکیلے جو ہے وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں، کسی ویرانے میں چلا جاؤں تاکہ میرا لوگوں کے ساتھ بالکل کوئی ملاپ نہ ہو، تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو کسی وجہ سے، تو یہ اسلام میں ایسا جائز نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر مل جل کے رہنا، ہاں وہ ایک الگ حدیث ہے کہ جب بندہ بالکل ایسے معاشرے میں چلا جائے کہ جب بالکل ہی حالات ایسے ہو جائیں کہ دین جانے کا خطرہ ہو، بہت معاشرہ برباد ہو چکا ہو اور معاشرہ جو ہے اتنا خراب ہو چکا ہو کہ ان کے ساتھ ملے گا تو اس کا دین ایمان ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور ایسی حدیث بھی موجود ہے۔ لیکن عام طور پر معاشرے میں جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے اندر ملے جلے لوگ ہیں ہر طرح کے، یعنی اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اور اچھوں میں بھی کچھ اچھائی برائی ہے، تو اس طرح سے یہ صورتحال ہے، میرا جلا رجحان ہے، ہم نے معاشرے کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے
اور اس طرح سے ان کی بھلائی کی، اپنی بھلائی کی، معاشرے کی بھلائی کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں احکامات تو دیے لیکن ان کے اندر تمہاری ضرورتوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہارے لیے ریلیکسیشن رکھی، رعایت رکھی، سو اس لیے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر اس پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی کبھی مجھے وہ پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو چاہیے کہ مجھے پکاریں، مجھ پر ایمان لائیں، میرے سامنے جھکے رہیں، مجھے پکارتے رہیں ہمیشہ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت یاب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرح کی بہت ساری آیات بیان فرمائی ہیں جن کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قریب ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جیسا کہ سورۃ الحدید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو۔ یعنی ہم تو یہ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے دور ہوں، میں اپنی فیملی سے دور ہوں، میں ماں باپ سے دور ہوں، میں دفتر سے دور ہوں، میں ریلوے اسٹیشن سے دور ہوں، میں فلاں سے دور ہوں، تو یہ ہم کہتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، وہ کہیں بھی دور والا اس کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ تم دو ہو تو میں تیسرا ہوں، تم چار ہو تو میں پانچواں ہوں، تم ایک ہو تو میں دوسرا ہوں۔ یعنی تمہارا جو معاملہ ہے وہ تم انسان ہو، میری مخلوق ہو، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھتا ہوں، میں تمہیں سنتا ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں، تم کہیں بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ ہم باتھ روم میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں بھی جاتے ہوئے دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے میرے رب میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں خبث اور خبائث سے، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، ان تکلیف سے نجات کے لیے بھی دعا سکھائی جا رہی ہے، اور بندہ باتھ روم میں جا رہا ہے تو یہ دعا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے باتھ روم میں جاتے ہوئے پہلا قدم کون سا اس میں انٹر کرنا ہے باتھ روم میں، پھر باتھ روم سے باہر نکلتے ہوئے پہلا قدم کون سا باہر نکالنا ہے، اور پھر یہ کہ باتھ روم سے نکلتے ہوئے دعا کون سی پڑھنی ہے، غفرانک اللہم، کہ پروردگار تیری بخشش ہے، تیرا انعام ہے کہ تو نے مجھے اس غلاظت سے، اس تکلیف دہ چیز سے جو میرے پیٹ میں تھی، جو مجھے نقصان کا باعث بن سکتی تھی میرے لیے، میری صحت کے لیے پریشانی کا، بیماری کا باعث بن سکتی تھی، تو نے مجھے اس سے نجات دی۔ تو یہ یعنی اسی طرح سے بندہ جب اپنی بیوی سے ہم بستر ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی دعا سکھائی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نہیں کہ صرف مسجد میں آئے، اللہ اللہ کیا، اس کے بعد یہ چھٹی، اس کے بعد آپ جو مرضی آئے آپ بولتے رہیں، نہیں، آپ نے کھانا ہے، آپ نے پینا ہے، آپ نے کھا لیا ہے، آپ نے پی لیا ہے، آپ سو رہے ہیں، آپ سو کے اٹھے ہیں، آپ باتھ روم جا رہے ہیں، باتھ روم سے باہر نکل رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ نے یوں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ان ساری دعاؤں کا اگر معنی دیکھا جائے، جتنی بھی دعائیں ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، باتھ روم میں جو اللہم، کیا اللہم اللہم اللہ کیا مطلب، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد تو اللہ 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 اللہ، کیا مقصد ہے؟ آگے وہ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیری تعریف ہے، تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے، تیرا شکر ہے، مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، مجھے نجات دے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، وہ آگے ہم جو بات کریں، لیکن بیسک چیز کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ مقصد کہ آپ نے اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اتنا قریب ہے کہ وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں تو ان کے قریب ہوں، میں ان سے دور ہوتا ہی نہیں ہوں، وہ کہیں بھی ہوں میں ان سے دور ہی نہیں ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایون بیوی سے ہم بستر ہونے کے وقت بھی دعا پڑھی جا رہی ہے، باتھ روم میں جاتے ہوئے دعا پڑھی جائے، کیوں؟ اللہ سے دور نہیں ہے ہم، ہماری ضرورتیں یہ اللہ نے ساری رکھی ہیں جو یعنی ایک بشر کی تمام تر ضرورتیں ہیں، لیکن ان تمام تر ضرورتوں میں بھی ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم اللہ سے دور کہیں بھی نہیں ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ مسجد میں تو قریب ہیں تو مسجد سے باہر ہم اللہ سے دور ہو گئے، ایسا ہے ہی نہیں، ہر وقت اللہ کے قریب ہیں۔ وہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور یہاں پہ اقرب قریب کی سپیریئر ڈگری ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمہاری شہ رگ ہے، یہ جو ہماری زندگی کی رگ ہے، یہ کٹ جائے تو بندہ مر جاتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ فرمایا ہم تمہارے قریب ہیں، اس سے آگے تم کیا سمجھو گے کہ تمہیں کیا سمجھایا جائے۔ لہٰذا اللہ سے تو ہم دور ہوتے ہی نہیں ہیں کسی ٹائم، اس لیے پھر آگے جب اللہ ہمارے بالکل ہی ساتھ ہے، اللہ ہمارے اتنا قریب ہے، ہر وقت قریب ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہیں بھی ہوں اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ فرماتا ہے اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں تو اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ جیسے بے شمار ایسی حدیثیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی اس کو مطلب اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، جب مجھے اپنے نفس میں دل میں یاد کرتا ہے، اسی طریقے سے جب مجھے کسی محفل میں بیٹھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اس سے بہتر محفل میں، فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہم پیچھے ابھی چند رکوع پیچھے پڑھ چکے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں اپنی شان کے مطابق یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمارے ہر وقت قریب ہے، ہم اللہ کے ہر وقت قریب ہیں، ہر وقت اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہر وقت ہم اللہ کے قریب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں ارشاد فرمایا ہے کہ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو۔ مت سوچو کہ اللہ کو تم نہیں دیکھ سک رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے، ساری کائنات اس چیز کا بین ثبوت ہے کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اپنی شان کے مطابق، تو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، ایسے عبادت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا یہ جو تصور ہے، یہ کنسنٹریشن جو ہے ہماری یعنی ڈیولپ نہیں ہوتی، تو ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھ چکے ہیں، کتنی رکعتیں رہ گئی ہیں، وہ کچھ آ کے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ تو پڑھ رہے ہیں، کہیں اور ہم ہوتے ہیں، یعنی فزیکلی تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یعنی ذہنی طور پہ، فکری طور پہ ہم وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، ہم کہیں اور چلے گئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس وقت صحیح یعنی ہوگی ہماری ذہنی خشوع خضوع جو نماز کے اندر، کہ جب اس کو ہم سوچیں گے کہ کأنک تراہ، گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم ابھی نہیں اللہ کو دیکھ سک رہے ہو تو کم از کم یہ تو یقین کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی کم از کم اندھے جیسی تو ایمان رکھو اپنا، کہ جیسے اندھا جو ہے وہ بندوں کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اس کو پتا ہے اس کے دائیں کون بیٹھا ہے، اس کے بائیں کون بیٹھا ہے، اس کے سامنے کون بیٹھا ہے، کون کیا کر رہا ہے، لہٰذا اس کو یہ پتا ہوتا ہے۔ تو کم از کم ہمارا اتنا ایمان تو ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔